کرنا چاہتا ہوں 2 سے 3 منٹ میں. آپ سب تقریباً جانتے ہیں مجھے اور میں تعارف کی طرف نہیں جاؤں گا. بات یہ ہے کہ جو مضمون ہے ہمارا ہاؤ ٹو اسٹڈی دا بائبل افیکٹولی جو آج ہمارا، اور اس کا دوسرا پورشن جو ہے اس پر میں بات کروں گا پہلے اور دوسرے پر، اینڈ پریپیئر امپیکٹفل سرمن. تو پہلا حصہ جو ہے ہاؤ ٹو پریپیئر دا بائبل اسٹڈی، اس میں جو سب سے اہم اور ضروری بات ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے یہاں پر بہت سے خداوند بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بائبل اسٹڈی اور بائبل ریڈنگ میں ڈفرینس کرنا. جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ واٹ از ریڈنگ اینڈ واٹ از اسٹڈی، دا بوتھ آر ڈفرنٹ تھنگس، دونوں جو ہے مختلف ہیں. کوئی شخص ہے وہ مطلب ڈیلی کو 4-6 چیپٹر جب بائبل مقدس کے پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بائبل اسٹڈی کی. بائبل اسٹڈی کو ریڈنگ کو میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ جب کوئی شخص کشتی میں بیٹھا ہو اور وہ پانی کی لہروں اور بہاؤ پر وہ چلتا جائے، یعنی جس سمت میں پانی جا رہا ہے آپ اس سمت میں چلتے جائیں، اس کو کہتے ہیں ریڈنگ. یعنی جہاں جیسے آپ کا اس کتاب کا جو لکھاری ہے، جو رائٹر ہے، جو مصنف ہے، جس سمت میں آپ کو لے کر جا رہا ہے آپ اسی کی سمت میں وہ جاتے جا رہے ہیں. اور دوسری اسٹڈی کی جو مثال میں دیتا ہوں اکثر، میں کہتا ہوں کہ بائبل اسٹڈی جو ہے وہ یہ اس شخص کی مانند ہے جو کشتی میں تو بیٹھا ہے لیکن ان لہروں کے مخالف اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ اپنے وہ چپو چلا رہا ہے اور اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ ڈفرنس ہے ریڈنگ میں. تو اسٹڈی کا مطلب جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کھوج نکالنا، تحقیق کرنا، گہرائی سے کسی چیز کو جاننا. ٹو لرن افیکٹولی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ لی اور یا کچھ چیپٹرز پڑھ لیے تو وہ ہم نے اسٹڈی کر لیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں جو ہے پوری تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اسٹڈی کے لیے، اپنی منزل کی طرف جانے کی، کہ ہم بنیادی طور پر اس ٹیکسٹ میں سے، ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے وہ بائبل مقدس ہے، اور اس ٹیکسٹ میں سے جو ٹیکسٹ ہم نے چنا ہے اس میں سے کیا ہم وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ یہ ایک سنار ہوتا ہے اور ایک نیارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سب کو پتہ نا. تو جو نیارہ ہوتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس میں سے وہ چیز تلاش کرتا ہے، وہ نکالتا ہے جو اس کی ضرورت کی اور اس کے مقصد کی ہوتی ہے. اور اسٹڈی کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کسی ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوں گے، اس کے سیاق و سباق میں اس کو دیکھنا، اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. تو بحیثیت ایک لیڈر ہماری جو ذمہ داری جو ہے اس ملاح کی مانند ہے جو لہروں کے اگینسٹ کشتی کو اپنی منزل کی طرف کھینچتا ہے، یا اس نیارے کی مانند ہے جو اپنے لیے اس مکس چیزوں میں سے وہ اپنے لیے جو ہے وہ جو ہے اس میں سے تلاش کرتا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک ریفرنس کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تیموتھیوس کی اگر آپ خط نکالیں، دوسرا تیموتھیوس اور اس کا دوسرا باب، تو اس کی 14 آیت میں پولس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کو، جو اس کا شاگرد تھا، اس کا لکھتے وہ یوں کہتا ہے 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک، یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کے لفظی تکرار نہ کرو. وہ اس کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ لفظی تکرار کی ضرورت نہیں، لفظی تکرار نہیں کرنی جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے کا ہے کہ بگڑ جاتا.
اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور آگے لکھا ہے کہ جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو. اب حق کا جو کلام ہے اس کے بارے میں جو بات یہ ہے کہ جو عبرانی یونانی لفظ ہے اس کے لیے اس کا مطلب ہے کٹ اسٹریٹ، یعنی اس کلام کو اس کو سیدھا مصدر ہوتا ہے جس کو فٹا عام سینس میں لوگ کہتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے اس کو کاٹا جائے. اس کے مطابق یعنی جب کوئی پریچر گفتگو کر رہا ہے، بول رہا ہے، ٹیچ کر رہا ہے، تو بولنے والا پریچر نہ ہو بلکہ خدا کا کلام. آگے اس کو کہتا ہے نا کہ بہودہ باتیں. انگریزی میں دیکھیے گا، وہ وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بات کروں، وہاں پر کچھ اور لفظ لکھا ہوا ہے کہ بے مقصد اور بے فائدہ باتیں. کئی دفعہ ہم اپنے سرمن میں محض گواہیاں سنا کر جو ہے وہ کئی دفعہ اپنی بڑائی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مقصد کا جو سرمن کا جو تھیم ہوتا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اور بائبل کو اس وقت تک نہیں ہم سمجھ سکتے جب تک ہمیں ٹیکسٹ کے کانٹیکسٹ میں نہیں جائیں گے، اس کے سیاق و سباق میں نہیں جائیں گے. اب سیاق و سباق کیا ہو سکتا ہے ہمارا؟ سیاق و سباق سمجھتے ہیں نا سر؟ ٹھیک ہے، سیاق و سباق کیا ہو سکتا ہے ہمارا؟ وہ جو ورڈز ہم نے ٹیکسٹ دیا ہے اس سے اوپر والی آیت بھی ہمارا سیاق و سباق ہو سکتا ہے، اور اس سے نیچے والی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کا پورا چیپٹر بھی ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری بک اور بعض دفعہ پوری بائبل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جب بھی پریچ کریں اپنے ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں بیان کریں. وہاں پر آپ کو 500 ورسز کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. علم التفسیر جو ہے، ہومولیٹکس، ہرمیونیٹکس جو ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس میں کچھ 4 سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. کہ پہلی بات یہ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا کب لکھا، کس نے لکھا، کیوں لکھا، واٹ واز دا ریزن، وہ اس وقت کی وجوہات جو تھیں وہ کیا تھیں، اور اس کا اطلاق موجودہ سچویشن پر کہ موجودہ حالات میں اس کا ہم اطلاق، اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. میں یہاں پر علم التفسیر نہیں پڑھانا کے لیے آیا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ خادموں پلیز بائبل کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، بائبل کو سمجھیں اور اس کے ٹیکسٹ کو سمجھ کر اس کے کانٹیکسٹ میں خدا کا کلام جو ہے وہ پیش کریں. ہم کئی دفعہ جو ہے مجرا تو کرنا چاہتے ہیں لیکن بغیر گنگرو بات. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹڈی. اور اس کے ساتھ ٹولز میں دیکھیں، صرف ایک بائبل مصدقہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہیلپنگ بکس دیں، امدادی کتب دیں. لیکن کسی ایک مصنف کا خیال، کسی ایک رائٹر کا خیال جو ہے وہ حتمی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس سے ریلیٹڈ اس خیال کو، اس کی تصویر، اس کی پکچر کو کلیئر کرنے کے لیے مختلف رائٹرز کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر جا کر ہم اپنے ٹیکسٹ کو سمجھیں. تو سب سے پہلے اہم اور ضروری بات یہ ہے، ہمیں آج سمجھیں اس بات کو کہ ریڈنگ اور اسٹڈی میں ڈفرنس کیا ہے. دونوں مختلف چیزیں. ٹھیک ہے جی. ریڈنگ جو ہے کشتی کی لہروں، ہوا پانی کی لہروں کے ساتھ بہتے جانا، اور اسٹڈی جو ہے اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنا اور اپنے ٹیکسٹ اور اپنے کانٹیکسٹ کو جو ہے اس میں تلاش کرنا. تھینک یو سو مچ. فردر آگے بڑھیں. May God bless you.